بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ فان عمران بن حسین رضی اللہ عنہ انہ قال مرضت فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صل قائما فإن لم يستطع فقائدا فإن لم يستطع فعلى جنبك فإن لم تستطع فقائدا فإن لم يستطع فعلى جنبك تومي إيماء أخرجه البخاری في صحیحہ فی کتاب تقصیر الصلاۃ۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہمارا جو مضمون ہے، ٹاپک ہے آج کا، وہ بیمار کی نماز۔ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن مجید میں یہ ہے کہ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، اور اپنے پہلو کے بل لیٹ کر۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے۔ نماز کھڑے کھڑے پڑھو، بیٹھے بیٹھے پڑھو، یا لیٹے لیٹے پڑھو، اپنے پہلو کے بل پڑھو۔ پہلو کے بل یعنی جیسے سوتے ہیں اس طرح سے۔ اور میں نے جو حدیث نقل کی بخاری شریف کی، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بیمار ہو گیا تو میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا صلی قائما، تم نماز پڑھو کھڑے کھڑے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنبِكَ تُومِي إِيمَاءً، اگر آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پہلو پر اشارہ کرتے ہوئے نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھو یوں۔ دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ کرسی پہ نماز ہی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ بیٹھنے کی کوئی شکل نہیں بدلائی، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو۔ اب کہاں بیٹھ کے پڑھو؟ جہاں آپ کو قدرت ہو۔ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، کرسی پہ بیٹھو، بستر پر بیٹھو۔ سمجھ رہے بات کو؟ بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی بات یوٹیوب کے اوپر چلا دی کہ نماز کرسی پر ہے ہی نہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر حال میں کرنا ہے، اور نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، جامع العبادات ہے۔ رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، بہت سی چیزیں، استغفار بھی ہے۔ تو جہاں تندرست آدمی کو نماز کا حکم ہے، وہیں پر بیمار کو بھی حکم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ بتلا دیے کہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر اشارہ کر کے۔ ظاہری بات ہے، لیٹ کر اشارہ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر بھی اشارے سے ہو جائے گا، کھڑے ہو کر بھی اشارے سے ہو جائے گی بات۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ سجدے کو رکوع سے تھوڑا زیادہ جھکا ہوا نہ رکھو،
اس لیے کہ یہ اشارہ رکوع کے قائم مقام ہے، اشارہ سجدے کے قائم مقام ہے، اور سجدے میں زیادہ جھکا جاتا ہے، رکوع میں کم جھکا جاتا ہے، تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں، جہاں تک نماز کے اندر سنتوں کا تعلق ہے، سنتیں پڑھنا یعنی سنتوں کی رعایت کرنا، مستحبات کی رعایت کرنا، اگر ہو سکے تو کرو، نہ ہو سکے تو زبردستی نہیں ہے۔ بیمار آدمی کو تو ایسے بھی شریعت نے چھٹی دے رکھی ہے بہت سی باتوں کی، تو یہاں جو باتیں ہوگی خصوصی طور پر فرائض کی بات ہوگی، یعنی نماز میں جو فرض ہے، قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قاعدہ فرض ہے، ان فرائض کے اوپر اگر آدمی کو قدرت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ میری بات آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جہاں تک نماز کے اندر جو سنتیں ہیں، نماز کے جو آداب ہیں، مستحبات ہیں، وہ ہم مریض آدمی کو یہ نہیں کریں گے مکلف کہ نہیں تجھ کو بھی کرنا ہی پڑے گا۔ جب تندرست کو نہیں کر سکتے تو پھر مریض کو کیسے کریں گے؟ ہیں؟ اگر مریض نماز میں کوئی سنت چھوڑ دیتا ہے تو اس کو تھوڑی کہتے کہ پھر سے پڑھو۔ ایک اور بات، سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے تھوڑا زیادہ جھکا ہوا ہوگا، اس کے لیے بھی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیمار آدمی کی نماز کے بارے میں کہ اگر وہ سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اپنے سجدے کو رکوع سے زیادہ جھکا ہوا کرے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو سجدے پر من لم يقدر على السجود فليجعل سجوده ركوعا وركوعه ایماء والرکوع اخفض من الایماء، جو آدمی سجدے پر قدرت نہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنا سجدہ رکوع بنا لے، اپنا سجدہ رکوع بنا لے، اور رکوع کو اشارہ بنا دے۔ سمجھے کچھ؟ جب آدمی نماز پڑھے گا تو ایسا تھوڑا جھکے گا، یہ اشارہ ہو گیا، اور جب زیادہ جھکے گا یہ تو رکوع ہے، کہ اس رکوع کو سجدہ مان لیا جائے گا، اور تھوڑا جھکا ہے وہ رکوع مان لیا جائے گا، یہ ہے۔ اچھا، جو آدمی قیام پر بھی قادر نہیں ہے، بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے، بیٹھنے کے بارے میں بیمار کو اجازت ہے، وہ جس طرح بیٹھ کر پڑھ سکتا ہو، پالٹی مار کے چار جانوں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہو، آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اس طرح قدرت ہے تو اس طرح بیٹھے۔ اور اگر آپ کو ایسے بیٹھنے پر قادر نہیں، دو جانوں بیٹھنے پر قادر نہیں، پاؤں پھیلا کے بیٹھ پر قدرت ہے، تو کوئی بات نہیں، پھیلا کے بیٹھو، بیٹھ کے پڑھو۔ تو جو بیٹھنے کی کیفیت ہے اس کے بارے میں بعضوں نے کہا کہ تشہد کی حالت میں جیسا بیٹھتا ہے ایسا بیٹھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اپنی نماز کو شروع کرے بیٹھ کر تو چار جانوں بیٹھے، اور جب رکوع کا ارادہ کرے تو اپنے بائیں پاؤں کو پھیلا دے، جب رکوع کرنے جائے گا تو پھر ایسا کر دے گا، ایسا، اور پھر سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی پوری نماز میں ایسا ہی بیٹھا رہے، یعنی الٹے پاؤں کو پھیلا کر، جو لیفٹ لیگ ہے اس کو پھیلا کر بیٹھے۔ اور صحیح قول یہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آدمی جس طرح سے بھی قادر ہو اس طرح سے بیٹھے، اس لیے کہ مریض کا جو عذر ہوتا ہے، مریض کا جو عذر ہے
وہ ارکان کو ساقط کر دیتا ہے، ارکان کو ساقط کر دیتا ہے۔ اب ارکان میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعود ہے۔ جو آدمی قیام پر قادر نہیں ہے، قیام پر قادر نہیں ہے، رکوع پر قادر ہے، سجدے پر قادر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جاوے اور بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھے۔ سمجھ رہے؟ کھڑا نہیں رہ سکتا، کھڑا نہیں رہ سکتا، تو ایسا آدمی بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کر رکوع کر کے سجدہ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو ایسے بیٹھا، یہ رکوع کیا اور پھر سجدے میں چلا جائے۔ اگر آدمی قیام پر قدرت رکھتا ہے، جس طرح بھی ہو اس کو قیام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تھوڑی دیر کھڑا رہ سکتا ہے تو تھوڑی دیر کھڑا رہے، پھر بیٹھ جائے۔ ایک آدمی دیوار کے سہارے کھڑا رہ سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، دیوار کے سہارے کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ ایک آدمی اپنے گھر نماز پڑھتا ہے تو قیام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لیکن مسجد جاتا ہے تو پھر قیام کی قدرت نہیں رہتی ہے اس کے اندر، تو کہا کہ قیام کے ساتھ گھر پڑھے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو کہا کہ روزہ رکھتا ہے تو قیام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو کہا روزہ تو رکھنا پڑے گا، بیٹھ کر نماز پڑھ لے، کوئی بات نہیں، کہ وہ الگ فرض ہے، اس کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سمجھ رہے بات؟ تو کیا کہا میں نے؟ رکوع پر، قیام پر قدرت نہیں ہے، رکوع اور سجدے پر قدرت ہے، تو ایسا آدمی بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اور آدمی رکوع سجدے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ ہاں ہاتھ ایسے اٹھاوے، پھر رکوع کے اتنا کرے، سجدے کے لیے اتنا کرے، اس لیے کہ رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے۔ سننا، پورا مسئلہ سننا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ یہ بہت چلتا ہے کہ ایک آدمی قیام پر قادر ہے، کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے، سننا، قول یہ ہے کہ وہ آدمی زمین پر بیٹھ جائے اور زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، قیام اس پر فرض نہیں رہا۔ سمجھ رہے؟ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، قیام جتنا ہوتا ہے قیام کرتا ہے، پھر رکوع اشارے سے اور سجدہ اشارے سے کرتا ہے، کہاں ہو جائے گی نماز؟ ٹھیک ہے؟ سننا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، وہ جتنے قیام پر قادر ہے اس کو تو کرنا ہی پڑے گا، پھر رکوع سجدہ اشارے سے کرے۔ ایک آدمی قیام کر سکتا ہے، سننا، کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو جیسے بہت سارے لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے رکوع میں چلے جاتے ہیں یا پھر سجدے کے لیے اشارہ کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہو جائے گی، لیکن بیسٹ وے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھے اور اشارے سے نماز پڑھے۔ کیوں ایسا؟ اس وجہ سے کہ سب سے بہترین نماز کے اندر جو بڑا عمل ہے وہ سجدہ ہے، سجدہ ہے، اور قیام اور رکوع سجدے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جب سجدہ ہی اس پر فرض نہیں رہا تو قیام اور رکوع فرض نہیں رہیں گے، یہ کہتے ہیں۔ لیکن امام صاحب یہ بھی فرماتے کہ اگر کسی نے اس طرح کیا کہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا اور رکوع سجدے کے لیے اشارے سے کرے، نماز ہو جائے گی۔ اب ایک مسئلہ کہ جو آدمی زمین پر بیٹھ کر کھا سکتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کھا سکتا ہے، اس کو کرسی پہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔
جو آدمی زمین پہ بیٹھ کے کھا سکتا ہے. اس لیے کہ میں نے ابھی کیا کہا کہ بہترین عمل نماز میں کون سا ہے؟ سجدہ. اور سجدہ کس پہ ہوتا ہے؟ زمین پہ ہوتا ہے. اور آدمی زمین پر جب بیٹھتا ہے تو وہ زیادہ قریب رہتا ہے. اور قیام جو کرسی پر ہوتا ہے اس میں ایک شان رہتی ہے. سمجھے؟ اس لیے اس میں بہت سارے لوگ گڑبڑ کر رہے کہ کھانا تو گھر پہ زمین پہ بیٹھ کے کھا لیتے لیکن نماز میں آ کے کرسی پہ پڑھتے. سمجھ رہے؟ ہاں، ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے، سجدے میں جائے گا، سجدے سے اٹھ ہی نہیں سکتا. ایسا ہوتا ہے کہ چلا تو گیا، اب کیا کریں؟ تو پھر اس کو بھی سجدہ نہیں کرنا ہے. ایک سجدے میں چلا جائے گا پھر اٹھائے گا کون اس کو؟ ہاں، تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کا سجدے پر پھر قدرت ہی کہاں رہی. تو ایسا آدمی اگر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو وہ اشارے سے پڑھے گا. اگر قیام کر لیا نہ کیا کوئی حرج نہیں ہے، اس پر ضروری نہیں ہے کہ قیام کرے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، کرنا پڑے گا. امام ظفر بھی ان کے ساتھ ہے. اس لیے اصل میں اختلاف سے بچنا چاہیے. وہ بھی امام ہیں، امام شافعی بھی بڑے امام ہیں، اور ادھر امام ابو حنیفہ دوسرے بھی بڑے بڑے امام ہیں. تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہو جائے گی، اگر تم نے تھوڑا قیام کیا اور کرسی پر بیٹھ کے رکوع سجدے کا اشارہ کر دیا ہو جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو نہیں ہوگی، تو بھئی کر لو. باقی حنفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے لیکن ہو جائے گی نماز. سمجھ رہے بات کو؟ یہ تھوڑا اختلاف ہے اس کے اندر. اچھا، ایک اور مسئلہ، سجدے کے لیے کسی چیز کو اٹھا کے سجدہ کرنا، چاہے خود اٹھاتا ہو یا کوئی اور اٹھاتا ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے. کیونکہ جو آدمی سجدہ نہیں کر سکتا اس کا سجدہ کیا ہے؟ اشارہ ہے. تو وہ اشارہ ہی کرنا چاہیے. اگر اس آدمی کے لیے ایسا کیا گیا، تکیہ رکھا گیا اور اس نے سر جھکایا، رکوع سے زیادہ جھکا دیا، تو نماز تو ہو جائے گی. لیکن اس کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ رکوع پہ جا کے پھر اس طرح کرتے ہیں، وہ کوئی جاننے کی نہیں ہے. ایسا ہاتھ کرتے ہیں تو اشارہ کس کو دکھانے کا ہے؟ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنا بدن ہی ایسے جھکانا ہے. رکوع کے لیے تھوڑا جھکو، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکو. وہ بھی غلط. اچھا، اگر ہاں غلط ہے وہ. دیکھو، موضع قدم سے 1 ذراع کی مقدار اگر رکھا ہے تو چل جائے گا. جہاں پاؤں رکھا ہے نا، گور رکھا ہے قدم، اس سے اتنا اونچا رکھے اسے اور پھر اس پہ سجدہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے آج کل، کرسی یہاں ہے اور وہاں ایسے، یہ نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی سجدہ ہوگا ہی نہیں. ہاں، اگر رکوع میں تھوڑا جھکا ہے اور سجدے میں ایسا کیا تو پھر سجدہ ہی کہاں ہوا. سجدہ رکوع سے زیادہ جھکا، حدیث میں ہے اس کے بارے میں تو کہ رکوع کے مقابلے میں سجدے کا جھکاؤ زیادہ ہوگا. اچھا، تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. آدمی نہ قیام پر قادر ہے، نہ رکوع پر قادر ہے، نہ سجدے پر قادر ہے. وہ غلط ہے، وہ بولتے نہیں ہیں. ہم نے کہا، ہم نے نکال دیا بعض جگہوں کے اوپر، انڈیا میں ہی نکال دیا کہ یہ غلط ہے. نہیں، وہ سجدے کا جب اشارہ آپ نے، جب سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس کا سجدہ کیا ہے؟ اشارہ. بات خلاص ہو گئی. اب آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں. تو رکوع کہاں کریں گے؟ چلو فار ایگزامپل ہمارے فیروز بھائی یہ بیٹھے ہیں، اگر ان کے سامنے وہ ٹیبل رکھا جائے تو رکوع کہاں کیسے کریں گے؟ ہاں، تو پھر سجدہ اوپر ہو جائے گا، رکوع نیچے ہو جائے گا. حالانکہ سجدہ تو نیچے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو آدمی زمین پر بیٹھ کے کھاتا ہے اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور آپ تو کیا کہتے ہیں، میں نے علماء کو دیکھا، ایک جگہ میں بیان میں گیا تھا نکاح پڑھانے کے لیے، وہاں میں نے دیکھا کہ انگلینڈ کے بڑے مولانا آئے ہوئے تھے، تو کھانا تو ہمارے ساتھ بیٹھے اور نماز تھا.
کیونکہ تواضع ہے، زمین پر جو بیٹھتے ہیں نا اس میں تواضع ہے۔ اچھا ایک اور بات کہ آدمی قیام پر بھی قادر نہیں، رکوع سجدے پر بھی قادر نہیں، بیٹھنے پر بھی قادر نہیں، تو کیسے نماز پڑھے گا؟ لیٹ کر پڑھے گا۔ لیٹ کر پڑھے گا تو کیسے لیٹ کر پڑھے گا؟ اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ چٹ لیٹ کر نماز پڑھے گا، چٹ لیٹ مستلقیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلو کے بل، کروٹ سے۔ یہ ایک اختلاف ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اگر آدمی قاعدے بیٹھنے سے عاجز ہو تو اپنے سیدھے پہلو پر پڑھے اور چہرہ قبلے کی طرف رکھے گا۔ یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، میں نے ابھی کہا تھا نا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، اور اپنے پہلو کے بل، پہلو پر۔ کہا ذکر سے مراد یہاں نماز ہے، تو کھڑے کھڑے نماز پڑھو، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو، لیٹ کر۔ میں نے ابھی آپ لوگ نہیں تھے، ایک بات میں نے بتائی تھی، آپ لوگ کو پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ بیچ میں ایک مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا تھا پاکستان سے کہ کرسی پر نماز ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن میں کہا وَقُعُودًا، بیٹھ کر، تو بیٹھنا کہاں بیٹھنا، کیسے بیٹھنا؟ فریڈم ہے اس کے اندر۔ اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ تم ایسے بیٹھو، ایسے بیٹھو، ایسا نہیں، یہاں بیٹھو، وہاں بیٹھو، تو کرسی کا حکم بھی ثابت ہو جائے گا اس سے۔ اچھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو پائلس کی تکلیف تھی، بواسیر کی تکلیف تھی، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ صلی قائما، کھڑے کھڑے پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، فَقَاعِدًا، تو بیٹھ کے پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ طُومِي ایمان، اگر آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اپنے پہلو پر پڑھو، اشارہ کرتے ہو۔ تو ان کی دلیل یہ کہ دیکھو حضور نے فرمایا کہ پہلو کے بل نماز پڑھو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ نماز کے جائز ہونے کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اور نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کب ہوگا؟ جب ایسے نماز پڑھیں گے تب، ورنہ اگر چیت لیٹ کر نماز پڑھیں گے تو قبلے کی طرف تو رخ ہوگا نہیں، البتہ گور قبلے کی طرف ہو جائیں گے، کیونکہ جو حنفیہ کہتے ہیں کہ چت لیٹ کر نماز پڑھے آدمی تو اس وقت اس کا جو سر ہوگا وہ ایسٹ میں ہوگا، مشرق میں ہوگا، اور پاؤں ہے وہ مغرب میں ہوں گے، ویسٹ میں ہوں گے، سمجھ رہے؟ تو جب پاؤں ویسٹ کی طرف ہوں گے تو پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے۔ سننا، یہ ان کی دلیل ہے کہ ہمارے قول کے مطابق چہرہ قبلے کی طرف رہتا ہے، آپ کے قول کے مطابق نہیں۔ اب ہماری بھی دلیل سنیے، بھی تو ایسے تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ آدمی بیٹھ کر نماز نہ پڑھتا ہو فعل القفا، فعل القفا یومی ایماءن، وہ نماز پڑھے گڈی کے بل۔ گڈی کہاں ہوتی ہے؟ گڈی کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اس کو گڈی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گڈی۔ یہ وہی نیچے کا جہاں وہ نس ہوتی ہے، دیکھو اس پہ ایک حدیث سناؤ آپ کو، ایک حدیث سناؤ اس کے اوپر، یہ گڈی پر ہی سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہ آیت نازل ہوئی کہ
روزہ رکھنا ہے سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک الگ نہ ہو جائے وہاں سے، جب الگ ہو جائے وہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ سفید دھاگا جانتے ہو نا، دورا فیجی میں دورا کہتے ہیں، اچھا وہ اردو میں دھاگا کہتے ہیں اس کو۔ اچھا دھاگا کہہ دیں گے تو وہ کہیں گا ہمارا دھاگا آ گیا دیکھو۔ تو وہ دھاگا جو ہے ڈورا جس کو کہتے ہیں، کہا کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے الگ ہو جائے وہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی نے کیا کیا کہ کالا ڈورا لیا اور ایک سفید لیا اور تکیے کے نیچے ڈال کے سو گئے۔ اب اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ جدا ہوا کہ نہیں، جدا ہوا کہ نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضور میرا دھاگا تو الگ ہوا ہی نہیں۔ کیا میرا دھاگا تو الگ ہوا ہی نہیں؟ کہا یہ بڑی گڈی والے، یہ بڑی گڈی ہے، یا صاحب القفا، یہ حدیث میں الفاظ ہے، یا صاحب القفا، یہ بڑی گڈی والے۔ اس کا مطلب کہ جس کا یہ موٹا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے۔ تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یا صاحب القفا، بدھی اس کو کہتے ہیں۔ تو روایت اب وہ لیجیے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بیٹھ کر قادر نہ ہو تو اپنی گڈی کے بل لیٹ کر نماز پڑھے، اور اگر اس پر بھی قادر نہیں ہے تو اللہ معاف کرے۔ کیا فرمایا؟ اللہ یہاں کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اشارے سے لیٹ کر بھی نہ پڑھے تو کس سے پڑھے؟ آنکھ کے اشارے سے، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کا اللہ معاف کرے۔ پھر تو یعنی اب لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اب آگے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ اب اس کے اوپر میں مسئلہ بتاتا ہوں، ایک اور مسئلہ آئے گا اس کے اوپر، ابھی اس مسئلے کو سمجھ لو۔ تو کیسے نماز پڑھے گا؟ حنفیوں کے نزدیک سر ایسٹ میں رکھے گا، لیگ اپنے ویسٹ میں رکھے گا، اور تھوڑا سر اٹھائے گا، اشارے سے نماز پڑھے گا۔ سر اصل میں جو اشارہ ہوتا ہے وہ سر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں سر میں رکھی ہے، نہیں، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی یہاں ہے، زبان بھی یہاں ہے، دماغ بھی یہاں ہے، سننا بھی، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اوپر کے مالے میں رکھ دیا ہے، اور اسی سے اشارہ کر کے پڑھنا ہے۔ کہا پھر آنکھ سے، امام ظفر نے کہا کہ آنکھ سے، وہ بعضوں نے کہا کہ یہ بھوں سے، حجیب، لیکن حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ معاف کرے۔ پھر تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چت لیٹ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو آپ نے جو قبلے کی طرف رخ کرنے کو کہا ہے، جتنی آدمی میں طاقت ہو اتنا قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ اب اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہے تو اتنی اس کی طاقت کی بات ہے۔ اچھا، اور اگر وہ پہلو کے بل نماز پڑھے گا تو وہ بھی تو قبلے سے ہٹا ہوا ہوگا، صرف چہرہ ایسے ہوگا، باقی پورا تو وہ ہٹا ہوا ہوگا، اور یہاں تو اس کی پوری باڈی قبلے کی طرف وہ ایسا متوجہ ہے، اور سر تھوڑا تھوڑا اٹھاتا رہے گا تو ادھر بھی قبلے کی طرف ہوتا رہے گا۔ اور جو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی جو روایت آپ نے بتائی کہ آدمی کھڑے ہو کر پڑھے، نہیں تو بیٹھ کر پڑھے، نہیں تو پھر پہلو کے بل، تو چونکہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو کون سی بیماری تھی؟ بواسیر کی تھی، اور بواسیر میں آدمی بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس میں تو پہلو کے بل لینے میں ہی فائدہ ہے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ حنفیوں کا جواب ہے۔ اب دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ کوئی آدمی نہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، نہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، نہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، تو کیا کریں گے؟ نہیں پڑھے گا۔ چلو نہیں پڑھے گا تو پھر اب اس کو کیا کرنا ہے؟ تو دیکھا جائے گا کہ 5 نمازیں اس کی، پورے دن کی جو نمازیں، رات اور دن کی جو نمازیں، کہا اتنا وقت اس کا ہو گیا اور اس کی بیماری چلتی رہی اور وہ قادر نہیں ہوا تو اس کو نماز معاف ہو جائے گی، اس پر حساب نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات ہے۔ اگر اس سے کم نمازیں ہیں، اس سے کم ہے، 2-4 نمازوں تک اتنی حالت رہی ہے تو اس کو قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ 5-6 ایک دن کی نماز قضا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔
اس سے زیادہ نمازوں کے اندر اگر تکلیف ہو جاوے، جیسے کہ بے ہوش آدمی ہے، اگر بے ہوش ہی اس کا پورا دن اور رات رہا ہے، بیچ میں اس کو ذرا بھی اچھا نہیں رہا، تو پھر اس کو نماز معاف ہو جائے گی، اس کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کے بعد میں ہوش میں آئے گا وہ قضا کرنا پڑے گا؟ نہیں نہیں کوما میں بھی ہے 2-3 مہینہ تک رہے تو وہ بھی نہیں ہوتا، نہیں تو قضا نہیں ہے۔ نہیں نہیں تو قضا ہی نہیں ہے پھر تو۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، اور یہ جو باتیں ہماری ہو رہی ہے وہ فرض اور واجب کے بارے میں ہو رہی ہے، اس لیے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا بغیر عذر کے منع ہے فرض اور واجب میں۔ وتر بلا وجہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ فرض نماز جان بوجھ کے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر نفلیں ہیں تب تو کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ فجر کی سنت کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہے، اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ اس کو بیٹھ کر نہ پڑھا جائے۔ فجر کی جو سنتیں ہیں اس کو تو کھڑے ہو کر ہی پڑھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 زانوں ایسے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے، ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متربعا، میں نے حضور کو 4 زانوں بیٹھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ 4 زانوں، آدمی ایسے پڑھ کے، بیمار ہے تو پڑھ کے ایسے پڑھ کے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی نماز صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر اشارے سے کوئی نماز بیٹھ کر پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے لوگ رکوع سجدے والے ہیں تو نہیں چلے گا۔ لیکن اگر آدمی رکوع سجدے کرتے ہوئے نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے والے قیام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس بارے میں حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ وہ نماز پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن میں کوئی خفت معلوم اتنی تندرستی لگی کہ اچھا ہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ آپ تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بازو میں آپ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی صدیق اکبر کی، اور اس حال میں کہ حضور کیا تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امامت کی کھڑے ہو کر۔ ابوبکر صدیق عنہ کھڑے تھے، حضور بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، وہ کھڑے ہو گئے اور پیچھے والے بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لا یؤمن احد بعدی جالسا، میرے بعد کوئی آدمی بیٹھ کر امامت نہ کرے۔ یہ ایک روایت بیہقی کی ہے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ بیٹھنے والے کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً گھوڑے پر سے یا کسی سواری پر سے آپ گر گئے تھے تو آپ کو چوٹ آئی تھی، آپ اپنے گھر نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگوں کو بھی فرمایا کہ بیٹھ کے پڑھو۔ لیکن اب یہ ہے کہ پیچھے والے بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے۔ لیکن وہ روایت آپ نے جو فرمائی کہ میرے بعد کوئی آدمی بیٹھ کر امامت نہ کرے، اس لیے امام کو چاہیے کہ ایسا ہی آدمی امامت کرے جو کھڑے ہو کر پڑھاتا ہو۔ ایک اور مسئلہ، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا
اور وہ تندرست تھا. کیسا تھا؟ تندرست تھا. رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن بیچ میں ایسا ہو گیا کہ اب وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا. مثال کے طور پر یہ جو بعضوں کو عرق النساء کی بیماری ہوتی ہے، عرق النساء کی. عرق النساء کیا ہوتا ہے؟ یہ پوری نس کھینچتی ہے، پوری نس کھینچتی ہے. ایسی حالت میں آدمی کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہو، مشکل ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ نے نماز شروع کی تھی تندرستی کی حالت میں، آپ بیٹھ کر نماز کو پورا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ لینا اس بات کو. آپ نے نماز شروع کی تھی بیٹھ کر شروع کی تھی، اور بیچ میں آپ تندرست ہو گئے، اچھے ہو گئے، تو اب کیا کریں گے؟ دیکھا جائے گا. آپ اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے یا رکوع سجدے کے ساتھ پڑھ رہے تھے؟ اگر رکوع سجدے کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور آپ کھڑے ہونے پر قادر ہو گئے تو کھڑے ہو جائیں اور پوری کریں. لیکن آپ نماز پڑھ رہے تھے شروع سے اشارے سے، اور بعد میں آپ قادر ہو گئے قیام اور سب چیز پر، تو آپ کو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی. سمجھ رہے بات کو شریف بھائی؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، اس لیے کہ اشارے سے جو نماز ہو رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ یہ ویک ہے. اب اس کے اوپر طاقتور کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ اور ایک مسئلہ، وہ جو بات میں نے عرض کی تھی کہ جو نماز پڑھتا ہے اشارے سے، اس کے سامنے کوئی چیز رکھنا، تکیہ رکھنا یا کوئی اور چیز رکھنا، یہ حدیث سے منع ہے. اس کی حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ اپنے کسی بھائی کے پاس گئے، بیمار تھا، اس کے لیے وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جو نماز کے لیے سجدے میں جاتے تو ان کے سامنے ایک لکڑی رکھی جاتی تھی، لکڑی اٹھائی جاتی تھی. یہاں عود کا لفظ ہے، عود کے معنی لکڑی. فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ، اس پر وہ سجدہ کرتے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے ہاتھ میں سے لے کے لاؤ، کھینچ لیا. لفظ جو حدیث کا ہے، اخذا کا لفظ نہیں، نزع کا لفظ ہے. نزع کہتے چھین لینے کو. کیا ایک ایک لفظ کی قیمت ہے عربی میں. ہاں، نزع چھین لیا. اور کیا فرمایا؟ ان قدرت ان تسجد، آپ نے فرمایا ھذا شیء عرض لکم الشیطان، یہ ایسی چیز ہے کہ شیطان نے تمہارے سامنے پیش کی ہے. او می بسجودک، سجدے کا اشارہ کر کے نماز پڑھو، اس طرح سے نہیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ آدمی اسی طرح سے نماز پڑھ رہا تھا، اسی طرح سے. بہت سے تو کرتے ہیں نا کہ رکوع میں جائیں گے اور پھر ان کے سامنے لکڑا ایسے ہوگا، اس میں سجدہ کریں گے. تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قدرت ان تسجد علی الارض فاسجد، اگر تو زمین پہ سجدہ کر سکتا ہو تو کر. وَإِلَّا فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ، ورنہ اپنے سر سے اشارہ کر، اپنے سر سے اشارہ کر. مطلب یہ ہے کہ یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ سجدے کے لیے اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے سجدہ کرو. نہیں، یا تو اشارہ تو پورا اشارہ، یا عمل تو پورا عمل. اس لیے آج تو مصیبت یہ ہے کہ لوگ تحقیق کرتے نہیں ہیں. اب مسجد میں رکھ دیا، چل رہا ہے. اور وہ بھی بیچارہ کیا سوچتا ہے، مجھے سجدے کا موقع تو مل رہا ہے، اس طریقے سے مل رہا ہے. اب تو حدیث ہے یار. ایک بات ہوتی ہے کہ میں نے مسئلہ بتلا دیا اپنے طور پر کوئی کتاب میں سے نکال کر، حالانکہ اس پر بھی بھروسہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. اسی لیے عوام کو یہ نہیں کہا کہ تم حدیث پوچھو کہ کون سی حدیث میں آیا ہے. مفتی کو یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کس حدیث سے بیان کیا. عالم پوچھ سکتا ہے، جو عالم ماہر ہو وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کون سی حدیث ہے. اس لیے کہ حدیث کو سمجھنا یہ بھی ہر ایک کی طاقت نہیں. سننے ایک مسئلہ سناتا ہوں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا، اور ان کے استاذ نے
جو حدیث کے استاد تھے. انہوں نے پوچھا کہ یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ کہا حضرت یہ مسئلہ تو وہی اسی حدیث ہے جو میں نے آپ سے سنی تھی. کہا کون سی حدیث؟ کہا فلاں حدیث. تو کیا فرمایا معلوم؟ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. یو آر ڈاکٹر اینڈ وی آر فارمیسسٹ. کیا کہا؟ یو آر ڈاکٹر، انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. صیدلہ فارمیسی کو کہتے ہیں عربی کے اندر، صیدلہ تو نحن الصیادلہ. ہم لوگ فارمیسسٹ ہے کہ ہم گولیاں رکھتے ہیں، اصل ڈاکٹر تم ہو کہ گولی کہاں پر چلے گی اور یہ گولی کیا کام کرے گی. تو بہت سی جگہوں پہ ایک چیز چل پڑتی ہے، اب اس کو پھر بولنے والا دشمن بنتا ہے کہ یار آج تک پڑھتے تھے. ارے بھائی آج تک غلط پڑھتے تھے، غلط کرتے تھے. خیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے، کہ نماز پڑھتا ہے، اس کے سامنے لکڑی رکھی ہے یا رکھی جاتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اتتخذون مع اللہ آلہۃ اخری. اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہو تم لوگ. خیر، اور ایک مسئلہ، یہ سب بیمار کے مسئلے چل رہے ہیں. اگر کسی آدمی کے پیشانی پر زخم ہے تو ٹھیک ہے، پیشانی پر سجدہ نہ کریں، اس پر ناک پہ سجدہ کرنا فرض ہے. سمجھ رہے؟ اگر پیشانی پہ سجدہ زخم آ گیا ہے تو وہ پیشانی پہ کر لیں. اور ایک آدمی ہے جس کو فالج کی بیماری ہے، فالج کی بیماری ہے، اس کو اسٹروک لگا ہوا ہے کہ پانی سے استنجا نہیں کر سکتا، تو کپڑے سے یا ڈھیلے سے پوچھ لے اور نماز پڑھ لے. اگر خود تیمم نہ کر سکتا ہو تو کوئی دوسرا تیمم کرا دے. اگر کپڑا یا ڈھیلے سے پوچھنے کی طاقت اس میں نہیں ہے تب بھی نماز کو قضا نہیں کیا جائے گا، اسی طرح پڑھ لے. ہاں اگر مرد ہے، اس کی بیوی ہے تو بیوی کرا دے. بیوی کو تکلیف ہے اور مرد ہے، اس کا شوہر ہے، تو اس کے بدن کو پوچھ لے. اگر دھونا نقصان نہ دیتا ہو تو دھو دے، کوئی دوسرا ایسا نہ کرے، چاہے ماں باپ ہو یا لڑکا لڑکی ہو، وہ بھی نہ کرے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تندرست آدمی کو نفل نماز پڑھنا جائز ہے، بلا عذر کے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. لیکن بیٹھ کر پڑھے گا تو رکوع کیسے کرے گا؟ اب رکوع کے اندر بھی تو بہت ساری قسمیں ہو گئی ہیں. بہت سارے لوگ جو بیٹھ کر رکوع کرتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ تو اتنا ہی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. الگ الگ طریقے کے رکوع ہوتے ہیں بیٹھنے کی شکل میں. تو بیٹھ کر جب رکوع کریں گے تو یہ جو پیشانی ہے، سر ہے، گھٹنوں کے سامنے لے جائیں، ایسے ایسے. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کا بدن تھوڑا بھاری ہے تو نہیں کر سکتا ایسا، تو اپنے پیچھے حصے کو اٹھا سکتا ہے، اٹھا کر. چونکہ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آدمی اس طرح سے اٹھا سکتا ہے. تو یہ رکوع کا طریقہ ہے کہ اس کے سامنے لے جانا ہے. تو یہ کچھ مسائل ہیں جو بیمار کے بارے میں ہیں، وہ آدمی کو جاننا چاہیے. کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے، البتہ جیسے میں نے کہا کہ کوما میں آدمی ہے کہ کوئی حرکت نہیں ہے، حرکت ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا آدمی معذور سمجھا جائے گا، جیسے کہ حدیث سے میں نے آپ کو بتلا دیا. کسی کو سوال ہو تو ہاں. دیکھو ہم لوگ جیسے ہاں ہم لوگ کیا کریں گے، ابھی تو کام کر رہے ہیں نا، اور پانی نہیں. کوئی بات نہیں. دیکھو بات سنو، ایک ہے پاک کرنا، ایک ہے تطہیر، ایک ہے تخفیف. تخفیف کے معنی نجاست کو ہلکا کر دینا. مثال کے طور پر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو ٹیشو کو استعمال کر لے اور جہاں پہ نجاست لگے اس کو پوچھ لے، جگہ یہ ہو جائے گی، صاف پاک ہو جائے گی. ہاں، خصوصی طور پر ایسی جگہ جہاں پہ انتظام نہیں ہوتا پانی کا. لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یہاں جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں، آپ کے پاس بوٹل نہیں ہے پانی کا تو ٹیشو کو بھگو لیجئے، گیلا کر لیجئے اس کو،
اور گیلا کر کے اس سے پوچھ لیجیے. ہاں چلے گا, دوڑے گا, وہ چلے گا ہی نہیں, دوڑے گا. ہاں 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 سنت ہے کہ پاؤں کو ایسے ملا کر رکھے سجدے میں, ہاں, اور قبلے کی طرف انگلیاں متوجہ ہو, ایک بات. اور سجدے کے اندر اگر پاؤں اٹھ گئے تو مکروہ ہوگا سجدہ. اگر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے مقدار کھڑا لٹکا رہا, نماز فاسد ہو جائے. ہاں ہاں تو وہ مکروہ ہے. اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار اٹھے رہے تو نماز فاسد. سر اگر کوئی جیسے چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھے, ہاں. سجدہ میں نہیں جا پائے, تو وہ اوسب نماز لائک کھڑا ہو کے پھر خالی سجدہ والا ٹائم بیٹھ جائے کہ پورا فل نماز بیٹھ کے پڑھو؟ بات کیا ہے کہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا قیام پر آپ کو طاقت ہے اتنا قیام کرو. لیکن حنفیہ کیا کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس سجدہ ہی فرض نہیں رہا تو قیام بھی فرض نہیں رہا. لیکن اگر کسی نے ایسا نماز پڑھا کہ تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر رکوع میں اشارے کے لیے, یا رکوع بھی کر لیا اور سجدے کے لیے اشارے کے, نماز ہو جائے گی. لیکن کہتے ہیں کہ لا یستحب لہ ذلک, یہ اچھا نہیں ہے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ اب ایک اختلاف ہو گیا ہے. ایک تو کہتا ہے کہ بالکل نہیں چلے گا, اور ہم کہتے ہیں کہ چل تو جائے گا, اچھا نہیں. تو بھائی کر لو نہیں, سمجھے, کہ وہ بھی راضی ہو جائے. ادھر تو ہو ہی کہا ہے حنفیوں نے کہ ہو جائے گا, تو جتنی قدرت ہو قیام کر لے, اور پھر رکوع کی طاقت ہو تو کرے, سجدے کے لیے اشارہ کر دے. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح سے کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں کہ پیچھے کی پشت ہوتی ہے, اس پہ اتنا سہارا ہوتا ہے کہ سو جاتے ہیں. ہوتا ہے. اگر ایسا سو گیا کہ پچھلا حصہ اٹھ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں, پہلی بات جو میں نے کہی, جو آدمی زمین پر بیٹھ کر کھا سکتا ہے اس کو کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اس کو تو زمین پہ بیٹھ کے ہی پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ اصل عبادت سجدہ ہے, اور نیچے بیٹھنا یہ زمین کے سجدے کے زیادہ قریب ہے. سمجھ رہے؟ اور کوئی قاعدے میں ایسا بیٹھنا ہے کہ یہ جو پاؤں ہے الٹا پاؤں ہے, اس کو ایسے بچھا دینا ہے اور سیدھے پاؤں کو ایسا کرنا ہے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. اب وہ کوئی مجبور ہے کہ پاؤں میں تکلیف ہے کہ پاؤں کھڑا نہیں رکھ پاتا, وہ بات الگ ہے. علماء نے لکھا ہے, شامی میں بھی ہے, کہ یہ الٹا پاؤں ہے اس کو بھی ٹرائی کرو کہ تھوڑی اس کی انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ. یہ مستحب ہے, یہ فرض واجب نہیں, لیکن سنت یہ ہے کہ رائٹ جو لیگ ہے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ.